السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیٹیو ایف ڈاٹ ایف۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے آئی ایم ایف۔ آئی ایم ایف کیا ہے، یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے، دنیا کو اس ادارے کی کیوں ضرورت پیش آئی اور اس ادارے کے دنیا پہ کیا منفی اثرات ہیں، یہ تمام تر تفصیلات ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ آئی ایم ایف، جسے انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کہا جاتا ہے، یہ ادارہ 1944 کو برٹن ووڈز کانفرنس میں بنا اور اس ادارے نے باقاعدہ اپنا آغاز 1945 میں کیا۔ اگر ہم آئی ایم ایف کو جانیں کہ یہ ادارہ کیوں بنا تو اس سے پہلے ہمیں گریٹ ڈپریشن اور ورلڈ وار 2 کو سمجھنا پڑے گا۔ گریٹ ڈپریشن ان 1929 to 1939 وہ ٹائم تھا جب دنیا کی اکانومی کولیپس کر گئی، خاص طور پہ یو ایس اے کی، اور یونائٹڈ نیشنز میں لوگوں کی ان امپلائمنٹ بڑھتی گئی اور لوگ قحط سالی پہ مجبور ہو گئے، اور جو سٹاک مارکیٹس تھیں ان کے شیئرز، ان کی ویلیو گرنا سٹارٹ ہو گئی۔ اس کے بعد اسی طریقے سے ورلڈ وار 2 میں بھی یہی کچھ ہوا، تو دنیا کو ضرورت پڑی کہ کیوں نہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں کہیں بھی دنیا میں کسی بھی ملک پر قدرتی آفت یا کہیں بھی اس کی کرنسی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو یا اس کی سٹاک مارکیٹ میں مندی آئے تو اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے اور تمام تر دنیا کے ممالک کو ایک ساتھ ملا کے کیسے چلایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ اس ادارے آئی ایم ایف کو بنایا گیا۔ اس ادارے نے اپنا باقاعدہ کام کا آغاز 1945 میں کیا۔ اگر ہم اس ادارے کی اسٹرکچر کے بارے میں بات کریں تو اس ادارے کی جو سب سے پاورفل پوزیشن ہوتی ہے اسے ایم ڈی کہتے ہیں، یعنی مینیجنگ ڈائریکٹر، اور اس ادارے کی اس سے نیچے والی جو پوزیشنز ہوتی ہے وہ گورنر کی ہوتی ہے۔ گورنر کا بورڈ ہوتا ہے جس میں ایک گورنر ہوتا ہے، اور ہر کنٹری کا ایک الگ سے گورنر ہوتا ہے جسے الٹرنیٹ گورنر کہتے ہیں۔ اگر اس سے نیچے ہم بات کریں تو ایک ایگزیکٹو بورڈ بنتا ہے۔ اس ایگزیکٹو بورڈ میں 24 ڈائریکٹر ہوتے ہیں، اور جو دنیا کے سب سے بڑے کنٹریز ہیں اس میں 7 ایسے ممالک ہیں جن کا اپنا ڈائریکٹر ہوتا ہے، اور باقی جتنے بھی ممالک ہیں وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر کے مشاورت کرنے کے بعد اپنا ڈائریکٹر بناتے ہیں۔ اگر ہم اس ادارے کے فنکشنز کی بات کریں کہ یہ ادارہ بیسیکلی کام کیا کرتا ہے، اس ادارے کے 3 مین پرپز ہیں۔ پہلا یہ کہ یہ دنیا کی ایکسچینج ریٹ کرنسی کو فکس رکھتا ہے، اور دوسرا اس کا یہ ہے کہ یہ شارٹ ٹرمز لونز دیتا ہے، اور تھرڈ ون یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اگر کوئی قدرتی آفت آ جائے یا کوئی ایسی بیماری آ جائے تو یہ ان لوگوں کو فنینشلی اسسٹ کرتا ہے، فنینشیل ایڈز دیتا ہے۔ اس ادارے میں تقریباً 190 ممالک ہیں۔ جب یہ ادارہ بنا تو اس میں 29 ممالک شامل تھے، اور یہ ادارہ 2 طرح سے کام کرتا ہے، ایک کوٹا سسٹم اور ایک لونز کا سسٹم۔ اگر ہم کوٹا سسٹم کی بات کریں تو جو ملک اپنے سب سے زیادہ پیسے اس میں ڈپازٹ کرواتا ہے اس کا زیادہ کوٹا ہوتا ہے، جو کہ اس ٹائم سب سے زیادہ یو ایس اے کا ہے جس کا کوٹا 17% ہے، اور اسی طریقے سے باقی تمام ممالک کے کوٹا انکلوڈ ہوتا ہے۔ باقی اس میں جتنے کنٹریز ہوتے ہیں ان کو لونز ملتے ہیں۔ وہ لونز 3 طرح سے دیے جاتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کنسیشنل لونز۔ کنسیشنل لونز میں یہ ہوتا ہے کہ ان لونز پہ کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، اور ایک ہوتا ہے نان کنسیشنل لونز۔ نان کنسیشنل لونز وہ ہوتے ہیں جن پہ وہ لوگ انٹرسٹ لیتے ہیں جو اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں۔ اور اگر تیسری کیٹیگری کے بارے میں بات کریں یہ ہوتا ہے کنڈیشنل لونز۔ اگر ہم بات کریں کنڈیشنل لونز کی تو کنڈیشنل لونز ایسے لونز ہوتے ہیں جو یہ ادارہ ان ممالک کو پرووائڈ کرتا ہے جو ممالک اپنی اسٹرکچرل جو ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے وہ اس ادارے کے حوالے کر دیتی ہے۔ اس میں یہ ادارہ ان ممالک کی تمام تر جو پالیسیز ہوتی ہیں انہیں کنٹرول کرتا ہے۔ اس کو رائٹس ہوتے ہیں یہ سبسڈیز ختم کر سکتا ہے، اس کو رائٹس ہوتے ہیں یہ پرائسز کنٹرول کو مینیج کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے جو گورنمنٹ سیکٹرز ہیں انہیں پرائیویٹ کرنے کا حق بھی ان کو دیا جاتا ہے، اور اس طرح کی تمام تر اور بھی کنڈیشنز موجود ہوتی ہیں۔ ایسے بہت سارے ممالک ہیں جنہیں آئی ایم ایف کا ممبرز نہیں بنایا جاتا، جن میں نارتھ کوریا اور دوسرے ممالک بھی شامل ہیں۔ بیسیکلی یہ ادارہ آئی ایم ایف جو ہے یہ یورپی یونینز اور یو ایس اے کے زیادہ بینیفیشریز رہتا ہے، اور یہ دنیا کی جتنی بھی اکانومی ہے گلوبل اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ
سرویلنس آف دا گلوبل اکانومی کے نام سے ایک ڈپارٹمنٹ اس کے اندر بنا ہوا ہے جو کہ ان ممالک کی اکانومی کو کنٹرول کرتا ہے جو کہ اس کے ممبرز بھی ہیں، اور انہیں ایک پالیسیز ڈیزائن کر کے دیتا ہے کہ وہ کیسے دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہیں، وہ اپنی اکانومی کو کیسے زیادہ اور مزید بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ادارہ ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے کام کرتا ہے کہ وہ کیسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتے ہیں، یعنی کہ خود کو کیسے اسٹیبل کر سکتے ہیں، اور انڈر ڈیولپ کنٹریز کو یہ فنڈز پرووائڈ کرتا ہے۔